علم کی ہر بات عوام کو کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں نا مفتی صاحب کے پاس کوئی علمی صلاحیت نہیں ہے, ہلکا پھلکا بیان کر رہے ہوتے ہیں, لطیفے چٹکلے اور شادیوں وادیوں کی باتیں. بھائی علمی بیانات مدرسوں میں ہوتے ہیں, طلبہ کے سامنے ہوتے ہیں, عوام کے سامنے, کیونکہ قرآن بہت آسان ہے, جنت میں جانے کے لیے بیسک اصول بہت آسان ہے, تو ان کو ہی فوکس کیا جائے گا. علمی بکراتیوں میں, افلاطونیوں میں اور بہت پیچیدہ ٹیکنیکل قسم کے چیزوں میں لوگوں کو الجھانا, اس سے آپ کی دھاک تو بیٹھ جائے گی. لوگ بولیں گے یار ویل ایجوکیٹڈ آدمی معلوم ہوتا ہے, انگلش بھی, عربی شربی کی اصطلاحات بھی, اور یہ ٹھش پیش. آج کل یہی اسکالر کر رہے ہیں, جن کو انگلش آتی ہے تو ٹھش پیش لگا دیں گے, کچھ سینٹینس گھسڑ دیے, لوگ کہتے ہیں بڑا پڑھا لکھا ہے. بھائی فضول بات کر رہا ہے, نہ سر نہ پاؤں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کی مینٹیلٹی کے حساب سے ان سے بات کرنی چاہیے. میں جب طلبہ کو درس قرآن کی ٹریننگ دیا کرتا تھا, کئی سال میں نے جامعۃ الرشید میں طلبہ کو درس کی ٹریننگ دی ہے, تو اپنے سامنے بلا کے ان سے تقریر کروانا, اپنے سامنے بٹھا کے ان کو درس قرآن دلوانا, یہ میری ذمہ داری تھی. تو جب بھی میں درس دلواتا تھا نا, تو میں پھر نوٹ کر رہا ہوتا تھا یہ درس کے دوران کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے, بغیر سیکھے ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر وہی منافرت پھیلانا اور یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس میں 2 چیزیں بہت نوٹ کر رہا تھا. ایک, مشکل الفاظ استعمال نہ کرو درس میں. نمبر 2, درس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے کیا آتا ہے. درس دینے سے پہلے آپ کو بہت کچھ آتا ہے جس سے آپ کی علمی دھاک بیٹھ سکتی ہے, بہت کچھ آتا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے سامنے والوں کی ضرورت کیا ہے. سامنے والوں کی بولو ضرورت کیا ہے. آتا تو بہت کچھ ہے آپ کو بھائی, لیکن سامنے والوں کی وہ ضرورت نہیں ہے, ان کو اس علم کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر میں یہاں کسی متنازع شخصیت کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دوں کہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ اچھے تھے, میں کہہ رہا ہوں وہ برے تھے, دلائل کے انبار لگا دوں. اب اس شخصیت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ قبر میں ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا, نہ دنیا میں اس کا کوئی اثر پڑ رہا ہے ہمارے اوپر. تو اس سے یہ تو پتہ چل جائے گا مفتی صاحب کا مطالعہ بہت ہے, لیکن ایک بھرم بیٹھ جائیں گے, عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے. اب دیکھو, ایک ڈاکٹر نے لوگوں کو جمع کیا, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے, اس نے پبلک کو جمع کیا, آؤ میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں انتہائی اہم معلومات دینے والا ہوں. بلکہ ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں ہے, کسی ایسی بیماری کا اسپیشلسٹ ہے جو لاکھوں میں کوئی ایک آدھ لوگوں کو ہوتی ہے. ایسی بیماریاں بھی ہیں جو ہزاروں لاکھوں میں ایک آدھ لوگوں کو ہوتی ہیں. اب اس نے بلا کے وہ پورے لیکچر دینا شروع کر دیے, ڈائیگرام بنا کے, ایسی ہوتی ہے بیماری, اتنی خطرناک, اور اس بیماری کا ایک پیشنٹ بھی مجمع میں موجود نہیں ہے. تو پتہ ہے وہ بیماری تو لوگوں کو اس سے فائدہ ہو نہ ہو, اس بیماری کے بارے میں بحث مباحثے کی خارج کی بیماری بہرحال پیدا ہو جائے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ اب پتہ ہے اس سے کیا ہوگا, جب ڈاکٹروں کی وہی باتیں سنیں گے جن کا ہماری روزمرہ کی لائف سے تعلق ہی نہیں ہے, تو پھر کیا ہو جائے گا. پھر وہ یوٹیوب پہ کہیں سنیں گے دوسرا ڈاکٹر اس کے خلاف نظریہ لے کر آیا, آپ نے سنا ہوگا یہ والا ڈاکٹر تو وہ والی بات کر رہا تھا اور یہ اس کے خلاف, تو پھر آپ دلائل, مناظرے, بحث, پھر ہر ایک سے ابے فلاں ڈاکٹر کی اس باری بیماری کے بارے میں یہ رائے ہے, تیری کیا رائے ہے, وہ کہے گا میری رائے, ابے تو غلط بول رہا ہے, وہ صحیح بول رہا تھا. ایک غیر ضروری جنگ میں وہ تمام کے تمام لوگ چھڑ جائیں گے, حالانکہ اس بیماری کا اس سوسائٹی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں.